صاحب ہیں ہمارے ساتھ. کاشف صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاشف صاحب ایک کوئک کویشچن, ابھی ہمارے پاس نمبرز آ گئے ہیں کہ ٹیکس کا ٹارگٹ جو ہے 15,264 روپے. ہم جانتے ہیں اس مالی سال میں تو جو ٹیکس کا ٹارگٹ رکھا اس کا پھر ڈاؤن ورڈ ریویژن ہوا, اس کو بھی ہم نے مس کیا. اچھے خاصے نمبر سے ہم 1000 ارب تک مس کر جاتے ہیں, 864 ارب ریوائز کا تک مس کیا ہے. یو ہیو انف ریزنس ٹو بلیو کہ اس دفعہ جو ہم یہ ٹیکس ٹارگٹ رکھ رہے ہیں جو بھی شعیب نظامی صاحب نے بتایا تقریباً 15,264 کا, یہ ریئلسٹک ہے یا بہت اوور ایمبیشس ہے؟ اچھا وسیم صاحب, آپ مجھ سے ایک بات لکھ کے لے لیں, یہ ٹارگٹ بھی اچیو نہیں ہوگا. اچھا, اس کی بیسک وجہ ہے سیریسنس نہیں ہے گورنمنٹ کی. دیکھیں دو گیپس ہیں بہت بڑے آپ کے. ایک گیپ یہ ہے کہ ٹیکس اویئرنیس نہیں ہے, بیسک ایجوکیشن نہیں ہے. جب ہم نیچے لوگوں سے ملتے ہیں بات کرتے ہیں انہیں بیسک ٹیکس رولز بھی نہیں پتہ ہیں. ایک چیز یہ ہے. دوسرا یہ کہ گورنمنٹ لاز بناتی ہے, اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. ہم جا کے اویئرنیس دیتے ہیں, سیشنز کرتے ہیں, لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ اب آپ کو یوں فالو کرنا ہے, بٹ ڈے اینڈ پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے. تو انفورسمنٹ بہت بڑا ایشو ہے اس گورنمنٹ کے لیے. اگر آپ لاسٹ ایئر کا بجٹ دیکھیں تو ٹیکس ریفارم بہت اچھے ہوئے تھے. ایسے ٹیکس ریفارمس تھے جس پہ پاکستان فیوچر میں ایک پراپر ٹیکس ریجیم میں آ جاتا ہے, ایک اسٹیٹ بن جاتا ہے جو پراپر ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے. لیکن کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی پچھلے سال بھی. تو یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ اگلے سال پھر ہم بیٹھے ہوں گے, آپ اور میں بات کر رہے ہوں گے کہ اس سال اتنا بڑا شارٹ فال رہا. اوکے. اور اس میں ایک بات اور بتا دیں کہ یعنی ایف بی آر کی اپنی لائک جو مشینری ہے, جو ٹیکس کلیکشن کے طریقہ کار ہے, اس میں مسئلہ ہے یا کیا ہے کہ ہم جو ٹارگٹ جو آپ کہہ رہے ہیں ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں وہ بھی ہم کبھی میٹ نہیں کر پاتے. رضا بھی آپ کہہ رہے ہیں لکھ کے رکھ لو کہ نہیں کر پائیں گے, حالانکہ نہیں ہوگا. ہاں, تو اس کی اگر میں آپ سے کہوں کہ سب سے پرائمری ریزن کیا ہے؟ تنخواہ دار طبقے سے بھی ہم اس دفعہ یعنی اگلے مالی سال میں اس دفعہ سے زیادہ ہی ٹیکس وصول کریں گے. اگرچہ سلیبز ریوائز ہو رہے ہیں پھر بھی 100-150 ارب روپیہ زیادہ وصول کریں گے. وہ تو کر ہی لیں گے چونکہ آپ کو ایڈ سورس ہی کاٹنا ہے نا, اس میں اور کیا کرنا ہے. تو پھر یہ پرابلم کیا ہے, پھر کیوں نہیں آ رہا, پھر کیوں ٹارگٹ پورا نہیں ہوتا؟ دیکھیں وسیم صاحب, ایک پرابلم تو یہ آ رہا ہے کہ آپ ٹیکس بیس نہیں بڑھا پا رہے ہیں. آپ کے پاس جو لوگ فائلر ہو گئے ہیں آپ انہی سے ہی ٹیکس وصول کر رہے ہیں بار بار. ایک چیز یہ. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی اپنا ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی جس کو آپ ایف بی آر کہتے ہیں وہاں پہ بھی بیسک ایجوکیشن اور ٹریننگ کی نیڈ ہے, ان کو کرنی چاہیے, کیونکہ وہ بھی بہت سے لوگ اویئر نہیں ہوتے ہیں کیا ٹیکس پالیسیز ہیں. دوسرا یہ کہ ابھی جیسے میں سینئرس کو سن رہا تھا جب آپ بات کر رہے تھے کہ ریٹیلر پہ ایک ٹیکس لگا ہے 25,000 روپیز کا. وہ 25,000 نہیں ہے, وہ منیمم 25,000 ہے, وہ ہے 1% آف ٹرن اوور. اب دیکھیں نا ایجوکیشن پہنچنی چاہیے. اب اس میں کیا ہے کہ ریشنلائز ہونا چاہیے. اب انہوں نے کیا کیا, تمام ریٹیلرز کو کہا کہ آپ ٹرن اوور کا 1% پے کریں. دیکھیں یہاں پہ بہت سے بزنس ایسے ہیں جس میں آپ بیسک لے لیں, جنرل اسٹورز کی بات کر لیں, وہ تو کام ہی 4% پہ کرتے ہیں, ان کا جی پی ہی 4% ہوتا ہے. اگر وہ جی پی میں سے 1% آپ کو دے دیں تو آپ ان سے جی پی کا 25% لے رہے ہیں. دنیا میں اتنا ٹیکس کارپوریٹ پہ بھی نہیں ہوتا ہے. وہ 4% میں سے 2% اس کا نیٹ پروفٹ ہوگا, 1 اس نے آپ کو دے دیا. تو اس کو ریشنلائز ہونا چاہیے تھا, کیونکہ دیکھیں اگر ایک ریٹیلر ہے جو کپڑے کا کام کر رہا ہے اس کا پروفٹ مارجن ڈفرینٹ ہوتا ہے, آپ وہاں اس سے الگ لے سکتے ہیں. آپ نے کیا کیا, بلینکٹ کر دیا, پورے پاکستان کے ریٹیلرز کو کہہ دیا 1% جمع کراتے ہیں. کیا آپ اگری کرتے ہیں وداؤٹ ریٹیلرز والے مفتاح صاحب؟ دیکھیں یہ بات تو ان کی ایک دم درست ہے کہ ظاہر ہے کہ کوئی جو ہے وہ دوائیوں کے اوپر جیسے 10% کمیشن کماتا ہے, آٹے وغیرہ کے اوپر 5% کماتا ہے, برانڈڈ چیزوں کے اوپر 20% کماتا ہے. آپ اگر کپڑے کے سٹورز میں جائیں تو 30, 40% کماتے ہیں. اگر آپ 1% آف ریونیو لے رہے ہیں تو سب کے لیے برابر انکم ٹیکس تو نہیں ہے. لیکن کیونکہ یہ اتنا لو تھریش ہولڈ ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کے آڈٹ بھی نہیں کر سکتے مارکیٹ کمیٹی کے علاوہ, کہ 2 کروڑ روپے کا مطلب ہے سالانہ, اس کے نیچے کا مطلب ہے کہ آپ کی بیسکلی 1,00,000 روپے کی روز کی سیل بھی نہیں ہے, آپ کی 70,000 کی سیل ہے. تو تقریباً سارے دکان والے اس سے زیادہ ہیں, تو 25,000 سے ان کی انٹری تو کر سکتے ہیں. لیکن اس کے اندر جو ایمنسٹی کا اسپیکٹ ہے کہ اب آپ کہیں کہ یار جو یہ کام کر رہا ہے اس کو پی او ایس بھی نہیں لگانا ہے, جو پہلے سے ٹیکس دے رہا ہے اس کو کم از کم یہ ٹیکس دینا ہے, زیادہ دینا ہے. تو اس کے اندر جو نئے والوں کو لانے کی کچھ انسینٹیوائز زیادہ کر دیا ہے. لیکن آئی اسٹل تھنک کہ چلو یار مطلب 0 سے تو بہتر ہے نا. ہاں جی. اچھا, اور یہ اب میں جی کہیے سر کہنا جی, میں سر مفتاح صاحب سے تو فرسٹ ٹائم یہاں پہ انٹریکشن ہو رہا ہے. میں نے کافی پوڈ کاسٹ میں کہا ہے کہ ایک دفعہ مفتاح صاحب نے ایک ٹیکس لگایا تھا بجلی کے بلوں پہ, اور وہ ٹیکس بہترین ٹیکس تھا ریٹیلرز کے لیے. وہ ایک بہترین اپرچونٹی پاکستان نے لوز کی. اس ٹیکس کو ریورس نہیں ہونا چاہیے تھا جب مفتاح صاحب نے لگایا تھا 22 میں. مفتاح صاحب نے لگائے ہوئے بہت سارے ٹیکس ریورس ہوئے ہیں, کبھی سرے عام, کبھی پسے پردہ, کبھی فکس ٹیکس لگایا تھا, وہ نہیں ریورس ہونا چاہیے تھا. پاکستان نے لوز کیا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, سینیٹر پرویز صاحب ہمارے ساتھ